رہ گیا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بنی سعد میں، اچھا، عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورت کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ ان کی جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو اور اپنی گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی سیکھ لے۔ اب دیکھو یہاں پر عربوں میں یہ قانون تھا کہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد 7 دن بعد یا 3 دن بعد یا اس طرح کئی دن بعد ان کو کسی اور عورتوں کے، بلکہ عورتیں آ جاتی تھی مکہ کے شہر میں، دور دراز کی جو ہوتی تھی عورتیں وہ آ جاتی تھی، اور جو ان کو کوئی بچے مل جاتے تو یہ لے کے جاتے تھے اور ان کے بدلے ان کو کچھ پیسے بھی دی جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کے گئے تھے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پورا واقعہ ہے کہ بہت سی عورتیں آ گئی اور کسی کو جو ہے نا ساروں کو بچے مل گئے لیکن ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور آپ علیہ السلام جو تھے کیونکہ ان کے تو والد پہلے فوت ہو چکے تو کوئی اس کو لینے کے لیے نہیں آئی، کسی نے بھی اس کو نہیں لیا، سب کہتے تھے کہ یہ تو غریب ہے، ان کے تو باپ بھی نہیں، یہ ہمیں کیا دیں گے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ چلو اور تو کوئی بچہ ہے نہیں، ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، ہم اسی کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اس کو لے کے جانے کے بعد اتنی برکت وہاں پر ان کے گھر میں نازل ہوئی، اور اتنی برکت ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ بہرحال ام سلمہ اس کو لے گئی، ان کو پھر دودھ بھی پلایا، وہاں آپ علیہ السلام فصیح عربی بھی سیکھی، بعد میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی والدہ بھی ہے، اور حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے اس کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ۔ کیا نام تھا؟ حارث بن عبد العزیٰ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی باپ بھی ہیں۔ کیا ہے؟ رضائی باپ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حارث بن عبد العزیٰ، حارث بن عبد العزیٰ یہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا شیما، شیما، شیما نام جو ہے نا، یہ اصل میں حلیمہ سعدیہ کی، یہ حلیمہ سعدیہ نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا، ان کی بیٹی تھی، اور اس طرح آپ علیہ السلام نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، تو یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی تھے، ٹھیک ہے نا، رضائی بہن بھائی تھے۔ ایک عبداللہ تھا نا ان کا، عبداللہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا نا، عبداللہ تھا، ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ ہاں جی۔ تو ان کو جب دودھ پلایا تھا تو یہ شیما جو تھی پھر بڑی ہو گئی تھی، اور آپ علیہ السلام ان کو جو ہے نا آپ علیہ السلام کو دودھ کھلاتی تھی۔ تو یہ بعد میں جب مکہ فتح ہوا اور مکہ کے بعد جب طائف بھی فتح ہوا نا، تو یہ ان کی قیدیوں میں سے یہ بھی آئی تھی شیما۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، کہتے یہ تو میری بہن ہے شیما، تو آپ علیہ السلام کی بڑی عزت کی، اور ان کا اصل نام جو ہے نا شیما کا، اس کو انڈرلائن کرو، 2 نام ہے، حزامہ یا جزامہ، حزامہ یا جزامہ، یہ شیما کا اصل نام ہے، اس کو آپ انڈرلائن کر دو، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے رضائی بائی میں سے ایک تھا عائشہ نام بھی تھا، شیما بھی تھا، اور ایک تیسری بھی تھی، تو ان میں سے یہ ایک جو ہے نا ایمان لے کے آئی تھی، اور باقی 2 کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایمان لے کے آئی تھی، یعنی تاریخ ان سے ساکت ہے، ٹھیک ہے، خاموش ہے۔ بہرحال یہ پھر ایمان لے کے آئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو پہچانا بھی تھا بعد میں۔ تو پھر حلیمہ سعدیہ، ہاں سر شیما ایمان لے کے آئی تھی، ہاں جی، باقی کا نہیں پتہ، ہاں باقی نہیں لے آئی تھی نا، مطلب تاریخ اس پہ خاموش ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس دستور کے مطابق عبد المطلب میں دودھ پلانے والے دایا تلاش کی اور نبی علیہ السلام کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی، ان کا شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ کنیت کون سی تھی؟ ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنو سعد ہی سے تعلق تھے۔ یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی قبیلے کی بکریاں جو ہے نا وہ چرائی تھی؟ چرانا نہ ہوتا، چرانا نہیں، چرانا، تو وہ قبیلے بنو سعد کی بکری آپ علیہ السلام چراتے تھے، اور یہیں پر بھی آپ علیہ السلام کی جو 4 دفعہ آپ کی شرح صدر ہوا ہے، تو پہلا شرح صدر وہ ادھر بھی ہوا تھا، کہاں پر؟ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، ان کا ایک بیٹا تھا زمرہ اس کا بیٹا تھا، ان کے ساتھ ہی بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف گئے تھے، تو وہیں سے جبرائیل امین آ گئی اور آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کر دیا، اور آپ علیہ السلام کا شرح صدر وہاں پر بھی ہوا تھا پہلی دفعہ، جس وقت آپ کی عمر 4 سال یا 5 سال کی عمر تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں روایتیں ہیں، سمجھ آ گیا سر؟ اور اگر باقی آپ کو یاد ہو تو وہ بھی ذرا بتا دیں، ان کی عمر بھی کہ کس ٹائم۔ دیکھو پہلے 4 سال میں، نمبر 1، دوسرے 10 سال کی عمر میں، تیسرے
وہی کی جس غار ہرا میں وہی غار ہرا میں وہی نازل ہوئی تھی اسی وقت، اور چوتھی جس وقت آپ معراج پر جا رہے تھے. ٹوٹل 4 دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل 4 دفعہ لکھ لیا. جی سر. اچھا جی، اچھا یہ بس ہاں جی سر تو یہ جوہر بنت حارث بن عبد العزیٰ کنیت ابو کبشہ کیوں ہے یہ سر؟ اب یہ ان کی اولاد ہوگی نا، ان کی کوئی بیٹا بیٹی ہوگی نا، ابو کبشہ اس سے کہا جاتا ہے. اچھا، حارث کی اولاد کے نام یہ، حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کی طرف سے آپ علیہ السلام کے بہن بھائی تھے. عبداللہ، یہ اس کو لکھ لو، عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ. یہ دیکھو انہی کا لقب شیمہ تھی. یہ جو نا حذافہ یا جزامہ، یہ جو ہے نا یہ اصل میں شیمہ کا اصل لقب اصل نام تھا، اور شیمہ جو ہے نا ان کا کیا تھا، یہ لقب تھا. آپ یہ اس کو لکھ لیں عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ. یہ آپ علیہ السلام کے رضائی بہن بھائی تھے انہی کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی. ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے. اس کو آپ انڈر لائن کرو، اگر سوال آ جائے یا پوچھا جائے کہ ابو سفیان بن حارث، ابو سفیان جو آپ علیہ السلام کے چچا حارث کے بیٹے تھے، وہ آپ علیہ السلام کے رضائی آئے تو چچا زاد بھائی بھی تھے، لیکن رضائی بھائی بھی تھے کس عورت کے واسطے؟ تو حلیمہ سعدیہ کے واسطے. کس کے واسطے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے واسطے. اور اس طرح کا یہ سوال پوچھا جائے کہ حضرت حمزہ آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں تو کس عورت کے واسطے؟ تو وہ حضرت صہیبہ رضی اللہ عنہ کے واسطے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، آپ علیہ السلام کی چچا حمزہ بن عبد المطلب دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی عورت کے حوالے کی گئی تھی. اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلایا، اور اس طرح آپ اور حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک صہیبہ کی تعلق سے اور دوسری بنو سعد کی ایک عورت کے تعلق سے. اب آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، اگر سوال آ جائے کہ آپ علیہ السلام کا وہ کون سے رضائی بھائی تھے جو دوہرے رضائی بھائی ہیں آپ علیہ السلام کی، تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدکر کے لیے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپائی حیرت رہ گئی. تفصیلات انہی کی زبانی سنیے. یہاں سے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گی پوری تفصیلیں. اگر آپ کہتے تو یا واقع سر یہ جو بنسات کی ایک عورت کے حوالے سے رضائی ہوئی تھی، تو وہ یہ جو حلیمہ سعدیہ تھی اسی وجہ سے؟ ہاں ہو سکتا ہے یہی ہے، نام تو ذکر نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے یہی ہے. ٹھیک ہے سر پھر تو رضائی بھائی نہیں بن سکتا نا اگر اس کے علاوہ کسی عورت نے، کیونکہ اسی نے بھی پلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نہیں، اور بھی ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا. سر تو مشہور تو یہی ہے نا، صوبیہ حلیمہ سعدیہ، امنہ رضی اللہ، اور ایمن بھی تھی نا سر. ایمن بھی تھی، بالکل وہ اس کا نام بھی میں نے سنا. ہاں وہ بھی نام آتا ہے بالکل. بہرحال بنو سعد سے ہوگا تو یہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس کو نیچے تک پڑھ لیتے ہیں نا، پھر واقعہ شک کے صدر تک اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو پورا واقعہ ہے، بہرحال ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپائے حیرت رہ گئی. تفصیلات انہی کی زبانی سنی. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنو سعد کی کچھ عورتوں کی قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی. یہ قحط سالی کی دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا. میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار ہو گئی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا. ادھر بھوک سے بچہ ادھر کر بلک بلک کر روتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے. نہ میرے سینے میں بچہ کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی. بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے. میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دوبلے پن کے سب آہستہ سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا. خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے. پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، میری والی بات ہے. مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کی والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے، یعنی پیسوں کی. ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کی دادا کیا دے سکتے ہیں. بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے. ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی کو نہ مل سکا. جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھی نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائے اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں. میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں. شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے. اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لیا اور محض اسی بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا.
سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں